تو آپ کسی بھی قسم کی انرجی کو استعمال کر کے اپنے لیے ایک تخلیق کر سکتے ہیں دنیا۔ آپ کی باہر کی کسی بھی قسم کی نشے پہ ڈپینڈنس ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی طاقت کو پہچاننا۔ اگر آپ کوئی کام صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر پا رہے، اس کا مطلب ہے آپ وہ کام صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے۔ آپ اپنی اسٹریٹجی چینج کریں، حکمت عملی بدلیں until you succeed۔ ڈیٹیچمنٹ از امپورٹنٹ۔ اگر تو یہ سوچ اچھی ہے تو یہ سوچ کو میں اپنا سکتا ہوں، اگر یہ سوچ اچھی نہیں ہے اس کو باہر پھینکو، اس سوچ کو یہ دور کرو، اب سوچ کو یہ میں نہیں ہوں۔ بہت بڑی قوت ہیں آپ، لیکن آپ اس چیز میں ہمارا نوجوان طبقہ جب نشہ آور ادویات میں، مصنوعات میں جب انوالو ہوتا ہے، اپنی ساری انرجی تباہ کر دیتا ہے۔ میں ہوں شاہد افریدی، آپ میرے چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس، جہاں پہ بات ہوگی گروتھ کی، ڈیولپمنٹ کی، ذہن کی وسعت کی اور آگے بڑھنے کی۔ ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور سے پاکستان میں اور اربن سوسائٹیز میں، وہ جب اپنے دماغی کیمیکلز کو استعمال نہیں کر پاتا تو وہ نشہ ور ادویات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یا اور اس طریقے سے بہت ساری نشہ ور چیزوں کی طرف، میٹھا ایمفیٹامینز، آئس اور غرضی کے marijuana، کینبس اور بہت ساری ایسی نشہ ور چیزیں جو کہ اویلیبل ہوتی ہیں، اس سے وہ چاہتا ہے کہ اپنے جو کیمیکلز کو ایگنائٹ کرے، ڈوپامائن کو ریلیز کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہارڈ ڈرگز جو ہوتی ہیں، ہارڈ ڈرگز ہیں، اوپیم ہے، روئن ہے، کوکین ہے، میٹھا ایمفیٹامینز ہیں، they releases enormous dopamine in the body, more than 10 times of the dopamine in the body, but then there is an enormous cost to that، because وہ انرجی آپ کی ایک انڈیجنس کریٹڈ انرجی نہیں ہے، that is force، وہ باہر سے پیدا کی ہوئی انرجی ہے، وہ آپ کی باڈی نے خود سے وہ انرجی کریٹ نہیں کی۔ وہ جب انرجی کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر ایک بے انتہا ڈپریشن کا، ایک بے انتہا نیگیٹو انرجی آپ کی باڈی میں ہوتی ہے، جو کہ آپ کی تمام تخلیقی قوتوں کو سلب کر لیتی، سپریس کرتی ہے، باڈی میں کریشن ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹل ڈسٹرکشن آف جینز، نیورونز چل رہا ہوتا ہے۔ ڈرگز کا جو آپ پہ ایفیکٹ ہوتا ہے انتہائی تباہ کن ہوتا ہے۔ وکٹر فرینکل نامی ایک لکھاری نے نازی کیمپوں کے بارے میں ایک بڑی زبردست سوانح عمری لکھی، آٹوبائیوگرافی لکھی۔ اس میں کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ذہن میں کائناتیں تشکیل دی تھی، اور وہ کائناتیں، وہ یونیورسز ان کے مائنڈ میں ہوتی تھی، وہ اپنے آپ کو وہ کیمیکلز ریلیز کرتے تھے جس کی وجہ سے، اور ان دنیایں جو ان کے دماغوں میں تھی ان میں وہ رہتے تھے تاکہ باہر کے اثرات سے وہ بچ سکیں۔ ہم اپنے مائنڈ کی جو سب کانشیس مائنڈ کی قوت کو استعمال کر کے کچھ بھی تخلیق کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی۔ ولیم بورو ایک اور لکھاری ہے جس نے نیکڈ ٹروتھ نامی ایک بک میں لکھا ہے کہ آپ اپنے دماغ میں کوئی بھی تخلیق پیدا کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو کہ آپ نشہ ور چیزوں کے بغیر حاصل نہ کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے اندر ایک نیچرل ہائی کریٹ کرنی ہوگی۔ آپ کو اپنی انرجی خود استعمال کرنی ہے، اپنے آپ کو وہ کک دینے کے لیے، وہ ہائی کریٹ کرنے کے لیے، وہ پیشن، وہ ایگریشن، وہ ایک جنون اپنے اندر لانے کے لیے آپ کی انرجی کافی ہے۔ سب کچھ آپ کے اندر ہے، آپ نے صرف اس کو موبلائز کرنا ہے، کوہیرنس کریٹ کرنی ہے۔ یو ہیو ٹو، وہ آپ نے بلڈ کرنا ہے، مائنڈ اور آپ کا ہارٹ۔ مائنڈ از تھنکنگ اینڈ ہارٹ از فیلنگ، سو وٹ یو فیل اور وٹ یو تھنک، اگر وہ سنکرونائزیشن میں ہے، مطابقت میں ہے، کوہیرنس میں ہے، ہم آہنگی میں ہے، تو آپ کسی بھی قسم کی انرجی کو استعمال کر کے اپنے لیے ایک تخلیق کر سکتے ہیں دنیا۔ آپ کی باہر کی کسی بھی قسم کی نشے پہ ڈپینڈنس ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی طاقت کو پہچاننا، اپنی ایبیلیٹیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کیپیسٹیز اور ایبیلیٹیز دی ہیں وہ سب ہمارے اندر ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو رسپیکٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو لو کرنا ہے، اپنی قدر پہچاننا ہے۔ اگر آپ کوئی کام صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر پا رہے، اس کا مطلب ہے آپ وہ کام صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے۔
آپ اپنی اسٹریٹجی چینج کریں، حکمت عملی بدلیں until you succeed and succeed in what in terms of enjoying your work. اگر آپ اپنا کام انجوائے نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ نے اپنی مینٹل کیمیکلز کو موبلائز نہیں کیا، اگنائٹ نہیں کیا، آپریشنلائز نہیں کیا۔ کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ نشے کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر نیچرل ہائی ہونا چاہیے، یو کین اچیو اینی تھنگ۔ دیکھیے آپ جو سوچتے ہیں آپ وہی بنتے ہیں۔ ہمارا کوئی ایسا جینیٹک کوڈ نہیں ہے جو ڈٹرمن کرے کہ ہم ایسے بنیں گے۔ یہ ہماری تھنکنگ امپلسز ہیں جو جنریٹ کریں گی ہم نے کیا بننا ہے زندگی میں۔ اچھے جو بنتے ہیں وہ اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں، جو برے بنتے ہیں وہ برا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا سوچ کو سمجھیں، یہ سوچ میں نہیں ہوں، یہ سوچ جو میرے ذہن میں آئی ہے یہ ہرگز میں نہیں ہوں۔ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں۔ ٹو مچ آف اٹیچمنٹ از بیڈ، ڈیٹیچمنٹ از امپورٹنٹ۔ اگر تو یہ سوچ اچھی ہے تو یہ سوچ کو میں اپنا سکتا ہوں، اگر یہ سوچ اچھی نہیں ہے اس کو باہر پھینکو، اس سوچ کو یہ دور کرو، اب سوچ کو یہ میں نہیں ہوں۔ سو لہٰذا ہم لوگ جو ایک خاص ایک عادت ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت کسی کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اپنے معاشرے کو، پیرنٹس کو، اپنی جینیٹک اپ برنگنگ، اپنے جینیٹک کوڈس کو ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ پروبیبلی شاید میں بنا ہی ایسا ہوں۔ ہرگز یہ نہیں ہے، کسی کو بلیم نہیں کرنا۔ اسی لیے تو اپنے اعمال کے لیے وی ول بی اکاؤنٹیبل فار آور ڈیڈس، اسی لیے تو ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہمارا جو سٹیپ ہم زندگی میں لے رہے ہیں وہ ایک کانشیس ڈیسیژن ہے، یہ ہماری تھنکنگ ہے جس سے ہر چیز جنریٹ ہو رہی ہے۔ اور تھنکنگ جیسے میں نے پہلے کہا دیٹ از ناٹ یو، لیکن اگر آپ نے اس کو اپنا لیا تواتر سے اپنے مائنڈ میں اس کو آپ دہراتے رہے، وہ گریجولی آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، ایک حقیقت کے طور پہ اپنا لے گا، اٹیچمنٹ اس کے ساتھ کر لے گا۔ یہ وہی ڈیزائرز ہیں جن کے ساتھ ڈیٹیچمنٹ کی ضرورت ہے، نہ کہ اٹیچمنٹ کی۔ لہٰذا آپ کا مستقبل آپ کی شخصیت کے ساتھ طے نہیں ہوتا، آپ کی شخصیت بھی آپ کی شخصیت کے ساتھ طے نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے پہلے کہا کوئی جینیٹک کوڈز نہیں ہے، تھاٹ امپلس ہے جو جنریٹ ہو رہی ہے آپ کے مائنڈ میں۔ دیکھیے بعض اوقات ہم ایک اچھے ایکٹر کی پرفارمنس کیوں انجوائے کرتے ہیں، کیوں اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنا رول اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ یا برے اداکاروں کو، کمزور اداکاروں کو ہم اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے۔ جو زندگی میں جو رول پلے کر رہا ہے، جیسا رول اس کو اسائن ہوا ہے، وہ تعریف کے مستحق ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھی ایلیویٹ کرتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ دوسروں سے بھی اپریسیشن وصول کرتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ بیکاز اس نے اپنے مینٹل کیمیکلز کو صحیح موبلائز کر کے اسائنڈ رسپانسبلٹی پہ فوکس کر کے، مرکوز کر کے اچھا رزلٹ دے رہا ہے۔ تو اگر ہم اچھا رزلٹ دینا چاہتے ہیں، زندگی میں اہداف بنانا چاہتے ہیں، ان کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی مائنڈ میں ایک تخیلیاتی امیجینیٹو یونیورس بنانی ہوگی، اور وہ مائنڈ میں کیمیکلز کو استعمال کر کے، نہ کہ سنتھیٹک کیمیکلز کو، نشہ آور چیزوں کو۔ نشہ آور چیزیں کبھی بھی آپ کے اہداف کو پہنچنے میں آپ کی مدد نہیں کریں گی، وہ الٹا آپ کے مائنڈ کو بلائنڈ فول کر دیں گے، آپ کو بلائنڈ فول کر دیں گے، حقیقت سے دور کر دیں گے۔ وہ نیگیٹو کیمیکلز ہیں، وہ کبھی بھی سچ نہیں ہے۔ اصل سچ آپ خود ہیں، اصل سچ آپ کی ذات ہے، آپ کی اپنی انرجی ہے، نہ کہ باہر کی مصنوعی انرجی۔ تو یہ اتنے سمپل سے فارمولے کو اگر ہم سمجھ لیں، آج کا نوجوان اس لعنت سے بچ سکتا ہے۔ دیکھیے پاکستان میں اس وقت جو نوجوان طبقہ ہے 30 سال سے کم، 64% تعداد میں ہے، 60 سال سے کم۔ اور اس بات کا ہمیں ادراک ہے کہ ان امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں، مارجنلائزیشن ہے، یوتھ کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کو پرپز نہیں فیل ہو رہا، اس کو کوئی اپنی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی، اس کے اندر انارمس انرجی ہے، وہ انرجی موبلائز نہیں ہو پا رہی، تو وہ اس طرف جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو ہم نے سنبھالنا ہے، سہارا دینا ہے، ایک دوسرے کو ہم نے سپورٹ دینی ہے۔ اس یوتھ میں بہت انرجی ہے، آپ لوگوں میں بہت انرجی ہے، آپ کے اندر بے انتہا کیپیبلٹی ہے، آپ کے اندر پیشن ہے، ٹیک سواونس ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کے کلوز ہیں، پھر آپ کا پیئر انفلوئنس ہے، بہت بڑی قوت ہیں آپ۔ لیکن آپ اس چیز میں، ہمارا نوجوان طبقہ جب نشہ آور ادویات میں، مصنوعات میں جب انوالو ہوتا ہے، اپنی ساری انرجی تباہ کر دیتا ہے۔
یہ بھی ایک بڑی سویئر مسکنسٹرکشن ہے کہ یس نوجوان کے پاس ادراک نہیں ہے سچ اور جھوٹ کا، فالس نیریٹو اور ٹرو نیریٹو، اس کو سب پتہ ہے۔ یہ میرے خیال میں ایک کانڈیسینشن ہے، انفینٹلائزیشن ہے، یعنی اس کی مینٹل فیکلٹیز کی کمتری سے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے یا سمجھدار نہیں ہے۔ وہ سمجھدار ہے، وہ صحیح سمجھتا ہے، ہر چیز سمجھتا ہے۔ اس کو یہ احساس دلائیں، آپ کو یہ احساس دلاتا ہوں میں کہ آپ سب سمجھتے ہیں، یو آر اویئر آف ہو یو آر، جسٹ موبلائزیشن کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، یو آر دا فورس آف ٹوڈے، یو آر ناٹ دا فورس آف ٹمورو۔ آج کی فورس ہے، اب آج کی طاقت ہے، تو ہم مل کے اپنے آپ کو سب سے پہلے قدر کرتے ہیں، اپنے آپ کی، اپنی انرجی کی قدر کرتے ہیں، بیکاز سب سے جو امپورٹنٹ ٹریجر ہے ہمارا، سب سے بڑا خزانہ ہے، وہ ہماری انرجی ہے۔ اپنی انرجی کو ہم نے پریزرو کرنا ہے، کنزرو کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے اثرات معاشرے پہ اور ارد گرد کے ماحول پہ نمودار ہوں گے، اثرات پھیلیں گے، تبدیلی لائیں گے۔ تو آئی ہوپ دیٹ جو یہ ڈسکشن ہماری ہوئی ہے ہیلپ فل ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔